کتنے کما لیتی ہیں مہینے کے؟ یہ آپ میری ایج پوچھ لیں، میری کمائی نہ پوچھیں. تو مجھے میرے فرینڈس کہتے تھے یہ ریسٹ ہو گیا، اس کو سزائے موت کیوں نہیں دے رہے؟ میں کہتی ہوں کیا مطلب ریسٹ ہو گیا کہ اس کو اگلے دن سزائے موت؟ کہتی کیا مطلب ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کیا ہے، اس کو ریسٹ کر چکے ہیں، اس کو سزائے موت دے دیں، یہ کسی کورس ہے؟ اس کا مطلب انصاف ہی نہیں ہے. خوبصورت وکیل جاتا ہے کورٹ میں تو کیا جج فیصلے چینج کر لیتے ہیں؟ جو لڑکیاں جابس کرتی ہیں وہ تو شاید اچھی نہیں ہوتی، جو زیادہ بولتی ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی، لا نہیں اچھی لڑکیاں لا نہیں کرتی. ایون میرے ابو جو ہیں وہ لائر ہیں، اور میرے ارد گرد لوگ بھی کہتے تھے ہم تو اپنے بیٹوں کو بھی کبھی کچہری نہ بھیجیں، اللہ تعالیٰ بچائے، کسی کو بدوا لگے وہی کچہری جائے. بچپن میں کوئی خواہش نہیں تھی؟ بچپن میں تو میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں دلہن بنوں گی. لوگ یہی کہتے ہیں وہ اچھی بات ہے، سینس نہیں ہونی چاہیے، اگر سینس آ گئی تو کوئی گھر بسے گا نہیں. پر ایسے بھی گھر نہیں بستے کہ آپ اپنی بیوی کو ماریں. خاص طور پہ جو کرمنل لائرز ہوتے ہیں، تو جب جس طرح ہم سنتے ہیں ملک میں کرائم ریٹ اوپر جا رہا ہے تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب زیادہ کیسز آئیں گے. پاکستان میں ابھی بھی لوگ آپ کے لیے ہیں اور لوگ آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. باہر تو آپ کے سامنے آپ کو کوئی آپ کا فون سنیچ کر کے لے گیا یا آپ کو اسٹیپ کر کے چلا گیا تو کوئی آپ کو ٹچ بھی نہیں کرے گا، نہ آپ کو سنبھالے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیس میں وہ بھی انوالو ہو جائیں گے. ورنہ پچھلے دنوں میں ایک کام کے سلسلے میں آئی جی آفس گئی اور بھی لائرز تھے ادھر. میری پکچرز کے نیچے لائرز نے کمنٹ کرنا شروع کر دیے کہ آئی جی سر کو ماڈل ہی ملی تھی ملنے کے لیے. سبسکرائب کریں ان کو پلیز، اللہ کا واسطہ ہے کر لیں پلیز، تھینک یو. السلام علیکم، ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے ساتھ ہیں جی نائلہ راجہ. شی از این انفلوئنسر، اور اس کے علاوہ وہ LLB کر کے MBA کرنے کے بعد انہوں نے LLB کیا اور پھر اس کے بعد وہ لائر بنی. اس وقت وہ پریکٹسنگ لائر ہیں، ون آف دا ویری فیو جو کرمنل لا پریکٹس بھی کر رہی ہیں، کچہری کے چکر بھی لگا رہی ہیں، اور بڑی انسپائرنگ اسٹوری ہے جی. تو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ نائلہ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا. ویلکم. تھینک یو ویری مچ. ہم تو کہہ کے تھک گئے سب سے کہ سبسکرائب کر لیں، چینل نہیں کرتا. آپ ہی کہتے ہیں شاید لوگ سبسکرائب کریں. آپ میرے کہنے سے اگر مان جاتے تو ضرور ان کو سبسکرائب کریں. کیا نام ہے آپ کا یوٹیوب میں؟ لوکل ٹاکس. لوکل ٹاکس کو سبسکرائب کریں یوٹیوب میں. ویسے تو یہ اینڈ پہ کہنا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے تو مجھے بالکل ہم نے واچ ٹائم دیکھا تھا شروع میں. اسٹارٹنگ یہی کہ ریچ اسٹارٹ. اچھا، کیسے آپ کا کیریئر کیسے اسٹارٹ ہوا؟ انسٹاگرام کا کیریئر کہ لا کا کیریئر؟ سب سے پہلے تو ہمیں obviously بات ہے کہ we all know how successful you are ماشاءاللہ. So thank you so وہ much. تو جہاں آپ ہیں اس وقت پہنچنے کے لیے جو جرنی تھی آپ when you were growing up، تو آپ نے کیا کبھی سوچا تھا کہ یہ والا کام کرنا ہے یا لا کی طرف جانا ہے؟ because آپ نے اپنی جرنی میں انیشیلی پہلے آپ نے MBA کیا اور پھر اس کے بعد you shifted your career. تو یہ سارا پروسیس آپ کی زندگی میں کس طرح سے آیا؟ پہلے تو MBA میں نے ایسے کیا جیسے سب لوگ، مجھے نہیں پتا پہلے میرے ٹائم میں جس طرح کے لوگ ہوتے تھے، ہم لوگ جیسے تھے کہ بس جو فرینڈس کر رہی ہیں وہی کرنا ہے. اور میری سب فرینڈس میرے ارد گرد سب یہی MBA چوز کر رہے تھے، کوئی BBA چوز کر رہا تھا. تو میں نے کہا اور مجھے بس یہ شوق تھا کہ میں بس جلدی سے پڑھائی ختم کر لوں. تب اس ٹائم پہ کیریئر کا اتنا شوق ہی نہیں ہوتا، اور میں نے سیکھا ہوا ہی نہیں تھا ایک کیریئر اورینٹیڈ اتنا ہونا. مجھے بس یہی تھا کہ میں بس اپنی ڈگری ختم کروں، بس پڑھائی ختم کر لوں. پڑھائی ایک بوجھ ہے، اور میں نے بس اس میں اچھا اپنا امپریشن رکھنا ہے. بس مجھے گڈ بکس میں رہنے کا تو بہت شوق تھا ہمیشہ سے، ٹیچرس کی گڈ بکس میں، اپنے پیرنٹس کی گڈ بکس میں. تو مجھے یہ تھا کہ میں اچھے طریقے سے پڑھوں اور بس پڑھائی ختم کر لوں جلدی سے. اور بس یہی میں نے اپنی جب ڈگری جب مجھے پتا چلا کہ سب سے شارٹیسٹ وے یہی ہے، میں BCom کروں اور پھر MBA کر لوں. اور میں نے یہی کیا، میری فرینڈس بھی یہی کری تھی. اور میں نے MBA میں فائنینس چوز کر لیا. ایون بہت کمپلیکس سبجیکٹ تھا، اور لیکن تب مجھے یہی پتا تھا کہ مارکیٹنگ اور HR میں بہت پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اور سب کچھ. اور میں بہت انٹروورٹ تھی اور بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی. اور میں نے سوچا میرے تو اندر تو کانفیڈنس کی شدید کمی ہے، تو میں فائنینس ہی چوز کروں گی. اور میں ویسے بھی اسٹیٹس اور اکاؤنٹس میں بہت اچھی تھی، تو میں نے کہا بس میں یہی چوز کروں. تو جب میں نے یہ MBA کیا سب کچھ، اور پھر مجھے لگا کہ میں نے فائنینس چوز کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا ہوا تھا. بس ایسے ہی میں نے ڈگری کر لی اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کیوں کی ہے. اور اس کے بعد جو میرے لائف میں ایک فیز آیا، اس سے پہلے جو ایک فیز چل رہا ہے وہ ویسا ہی فیز تھا جو ہر کسی کا چلتا ہے، جیسے شروع ہوتی ہے لائف اور سب کچھ تھا. میرا اپنا نہ کوئی کریکٹر بلڈ اپ ہوا ہے، نہ میری اپنی کوئی پرسنالٹی بلڈ اپ ہوئی ہے، کیونکہ میں نے سیکھنا ہی نہیں چاہا. میں نے بس پڑھنا چاہا کہ بس پڑھائی کروں اور بس. اس کے بعد پھر لائف کے کچھ ایسے فیزز آئے کہ میری اپنی ٹریننگ ہوئی. اور بڑے ضروری ہوتے ہیں زندگی میں فیزز. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مشکلیں آ جائیں یا پریشانی آ جائے یا برا ٹائم آ جائے تو وہ برا مطلب وہ اس سے زندگی ختم ہو گئی ہے. اصل میں زندگی شروع تبھی ہوتی ہے، تبھی آپ بنتے ہو، وہ چیزیں آپ کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں. اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اور اس کے بعد ہی میں نائلہ راجہ بنی ہوں بیسیکلی. مطلب تبھی میں ایک مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں چیزوں نے مجھے بنایا آج.
اور تب مجھے سمجھ آئی کہ میں نے اپنے آپ کو جانا ہی نہیں تھا کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں, اور میں اپنے آپ کو ایک ڈرپوک لڑکی سمجھتی تھی, اور بس سمجھتی تھی ایسی لڑکی اچھی لڑکی ہوتی ہے کہ بس جو یہی سوچتی ہو کہ پڑھائی کرنی ہے بس, اور بس شادی کرنی ہے, اور بس یہی سب کچھ ہے. اور جو لڑکیاں جابس کرتی ہیں وہ تو شاید اچھی نہیں ہوتی, جو زیادہ بولتی ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی, وہی جو ہمیں سکھایا ہوتا ہے. اور میں بھی یہ سوچتی تھی کہ ہم نے بس یہی کرنا ہے, بس اچھے کپڑے پہننے اور بس گھر میں ہی بیٹھنا ہے, اور وہ بہت غلط ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے اندر کی جو ہمیں ابیلٹیز اپنی پتہ ہی نہیں ہوتی, اور ہم خود ایکسپلور نہیں کرتے, اور اس وجہ سے جو آگے ہم بھی نہیں بڑھ سکتے, اور ہم اپنے آنے والے لوگوں کے لیے بھی راستے نہیں کھولتے, تو بہت غلط ہوتا ہے. لیکن میں نے اس سے سیکھا, اور میں کوئی بھی چیز اپنی لائف میں جو ہوئی ایسا کوئی فیز, اس کو ریگریٹ نہیں کرتی, کیونکہ اس کی وجہ سے آج میں کچھ بن سکی ہوں, ورنہ میں نہ بن سکتی. تو ٹریننگ بڑی ضروری ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ ٹریننگ دیتے ہیں کہ کچھ ایسے آپ کے لائف میں کوئی ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں یا چیزیں ہو جاتی ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں, تو وہ بڑے ضروری ہیں. تو پڑھائی کے علاوہ میں نے ٹریننگ سے سیکھا ہے. تو پھر میں نے لاء کیا تھا اس کے بعد, اور لاء پہلے میں اپنے پیرنٹس کو کہتی تھی تو وہ کہتے تھے لاء نہیں, وہی والی بات ہے کہ لاء نہیں, اچھی لڑکیاں لاء نہیں کرتی. ایون میرے ابو جو ہیں وہ لائر ہیں, لیکن وہ کہتے تھے لاء نہیں, اچھی لڑکیوں کو تو نہیں لاء کر سکتے. اور میرے ارد گرد لوگ بھی کہتے تھے ہم تو اپنے بیٹوں کو بھی کبھی کچہری نہ بھیجیں, کچہری تو بہت گندی جگہ, اللہ تعالیٰ بچائے, کسی کو بدوا لگے وہی کچہری جائے. میں سوچتی تھی میں لاء کر لیتی ہوں لیکن میں پریکٹس نہیں کروں گی. تب بھی میں نے یہی سوچا, میں کہا کہ اتنا برا ہے یہ لاء, تو میں لاء کر تو لیتی ہوں, ڈگری تو میں لے لوں نا, کیونکہ میرے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہے. پر دل یہ بھی کیوں کیا کہ میں لاء پڑھ تو لوں؟ مجھے لائر بننے کا ہمیشہ سے بہت شوق تھا, لیکن میں نے تب اس لیے نہیں کیا تھا اسٹارٹ میں, وہی بتائی نا کہ میرے سب فرینڈس MBA کر رہے تھے, تو میں سوچا میں نہیں کر سکتی, میں بھی بس یہی کروں گی جہاں فرینڈس ہیں. لاء کے لیے تو مجھے الگ سے دنیا میں جانا پڑے گا, الگ دوست ہوں گے, کیسے آپ کو پتا ہے انٹروورٹ جیسے ہوتے ہیں, اور میں گھر سے یونیورسٹی اسکول اور بس گھر اور پیرنٹس کے ساتھ ہی بیٹھ. بٹ آپ کی پرسنالٹی میں ابھی تو انٹروورٹ کہیں نظر بھی نہیں آ رہا, دور دور بہت چینج. وہی میں کہہ رہی ہوں, جو ٹریننگ وہ ہوئی میری بعد میں اپنی, اللہ تعالیٰ نے جو ٹریننگ کی میری بعد میں, اس سے میں صحیح مطلب مجھے سمجھ آئی کہ میں نکلی باہر. اور اب مجھے فیل بھی نہیں ہوتا کہ میں اتنی جگہوں پہ جاتی ہوں جہاں پہ میں اکیلی لڑکی ہوتی ہوں, اور باقی سب جگہوں پہ 5-6 لڑکے ہوں گے, لیکن مجھے فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں اکیلی لڑکی ہوں اور وہ 5-6 لڑکے ہیں یا کچھ اس طرح سے. وہ آپ کے اندر ہی ایک ڈر اور آپ کے اندر ہی ایک کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. ورنہ اگر آپ یہ فیل نہ کریں تو آپ کو نہیں فیل ہوتا. تو پہلے مجھے بھی بہت فیل ہوتا تھا کہ میں میرے صرف جاننے والے لوگ ہوں, ایون لڑکیاں ہی ہوں بے شک, لیکن ان نون لڑکیوں میں بھی میں نہیں جا سکتی تھی. میں اتنی ڈرپوک سی تھی اور بالکل لوزر تھی, میں یہی کہوں گی, کیونکہ یہ ہر بندہ جو کہتا ہے میں لوزر تھا, میں یہ تھا, اور وہ اینڈ میں سب سے زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے. صحیح بات ہے, لیکن پڑھائی میں بہت اچھی تھی. وہی بات ہے کہ پڑھائی میں اچھا ہونا اس سے یہ مطلب نہیں ہے, مجھے یہ لگتا تھا پڑھائی میں اچھا ہونا ہی آپ کو آگے لے کے جائے گا, لیکن میری ایجوکیشن میں بیک بینچر نہیں تھی. نہیں, بیک بینچر میں نہیں تھی بالکل. میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی, مطلب مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا, کیونکہ میرے پیرنٹس نے ہمیشہ مطلب ہماری پرورش ہی ایسی کی تھی کہ وہ کہتے تھے پڑھائی ہوگی تو ہر چیز ملے گی, تو ہر چیز لینے کے لیے پڑھائی کی تھی ہمیشہ. تو یہ کہ یہ چیز یہ اچھی بھی ہے پیرنٹس کی کہ آپ کو وہ چیز ہر چیز مشکل سے ملے, لیکن یہ ہے کہ پڑھائی میں, اور پڑھائی کا میری لائف میں رول بھی بہت ہے. یہ نہیں میں کہوں گی کہ ایجوکیشن کا کوئی رول نہیں ہے. مجھے اپنی لائف میں جو بھی مطلب میں بلیسڈ ہوئی ہوں جن چیزوں سے, وہ میری ایجوکیشن کی وجہ سے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی پرسنل ٹریننگ نہیں ہو سکتی. ہمیں لگتا ہے کہ ہم پڑھ لیں گے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے. آپ کی اپنی پرسنل گرومنگ بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے پڑھائی کی. یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر تو آپ کو لگتا ہے آپ بس سب کچھ ہو. بچپن میں کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں بڑے ہو کے یہ بنوں گی, ایسے کروں گی؟ بچپن میں تو میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں دلہن بنوں گی. کیونکہ اس میں بھی ہم لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے اپنے ارد گرد کبھی کوئی کامیاب عورت ہی نہیں دیکھی تھی. جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو میں نے دلہن کو ہی دیکھا کہ اس کو بہت اٹینشن مل رہی ہے. میں نے کہا دلہن کو ہی اسپیشل فیل کرایا جا رہا ہے, تو اس کو مطلب دلہن ہی سب کچھ ہے. کوئی ارد گرد انڈیپینڈنٹ عورت ہی نہیں ہے, ہر کوئی بس شادی کر کے بچے ہیں, سب ارد گرد ایسے لوگ ہیں, یا ابو کی دوست کی بیویاں ہیں, اس طرح کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, یا کچھ کزنس کو دیکھ رہے ہیں, ان میں بھی کوئی اس طرح سے نہیں تھا, کوئی ورکنگ وومن نہیں تھی میری پوری فیملی میں, کوئی بھی نہیں تھا. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ دلہن ہی سب سے کامیاب عورت ہے, اور دلہن ہی اس کو اتنی اٹینشن مل رہی ہے تو میں دلہن ہی بنوں گی. اور یہی تو بات ہے, اگر ہمارے ارد گرد زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ عورتیں ہوں تو وہ ہم لوگ ان کو دیکھتے, اور ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ بننا ہے. اب جیسے میری نیس ہے, وہ مجھے دیکھتی ہے تو وہ ہر دفعہ یہ بول رہی ہوتی ہے کہ دیدی کیا کرتی ہیں, میں نے بھی وہی کرنا ہے. مطلب اسے یہ پتا ہے کہ اور کسی کو وہ نہیں دیکھتی, تو وہ یہی سوچتی ہے کہ یہ اتنی سکسیزفل ہے اپنے لائف میں اور اتنی خوش ہیں, تو یہ کیا کر رہی ہوں, میں نے بھی وہی کرنا ہے. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. تو پھر دلہن میں بننا چاہتی تھی. اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ ٹیچر کو بڑی امپورٹنس ملتی ہے, ٹیچر کی لائف ہے, اسٹک ہے ٹیچر کے پاس, جو ٹیچر کہہ رہی ہے وہی ہو رہا ہے. میں نے سوچا میں ٹیچر بنوں گی. تو یہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہماری اپنی اوپر سے مجھے ایک تو بک ریڈنگ کا بالکل شوق نہیں تھا. اگر ہم بک ریڈنگ بھی کریں تو ہمیں بہت چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں,
لیکن تب سوشل میڈیا بھی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ ہم بہت چیزیں سیکھ سکتے یا کچھ. جو سب کچھ اپنے دماغ اور اپنے ماں باپ نے جو کہا اور جو ارد گرد تھا تھوڑا سا وہی سیکھا اور سب کچھ. تو پھر آہستہ آہستہ ہی آپ سیکھ سکتے ہیں زیادہ تر یہی چیزیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ٹائم بھی اچھے تھے, اس میں بھی یہ تھا کہ آپ لوگ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹائم اس لیے اچھے تھے کہ اس میں بے شک اب ویسے میں نے دیکھا ہے کہ منافقت بلکہ کم ہو گئی ہے, کیونکہ اب لوگ دوستیاں ہی ختم ہو گئی ہیں, لوگ دوستیاں کرتے ہی نہیں. اب میری جو چھوٹی بہنیں ہیں ان لوگوں کے بالکل دوست نہیں ہیں, کیونکہ اب آہستہ آہستہ لوگ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ اچھی چیز بھی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں ان ٹائمز میں, کچھ پرانے ٹائمز کی بھی چیزیں اچھی ہیں. تو آپ کا سوشل سرکل تو کافی اچھا ہوگا. میرا ہاں جی سوشل سرکل اچھا ہے. کیا بینیفٹس ہیں اگر آپ سوشل سرکل اچھا ہے اور آپ کا سوشل سرکل بالکل اچھا نہیں ہے؟ تو بینیفٹس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اچھا ہونے کے بینیفٹس مجھے نہیں, بس یہی ہے کہ اچھے دوست ہونا ضروری ہے. فائدہ اٹھا نہیں رہی ہیں اس کا مطلب. ہاں میں نے ویسے کسی کا فائدہ نہیں اٹھایا ابھی تک, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے مجھے کوئی فائدہ دے بھی نہیں سکتا. میری قسمت میں مجھے بڑے لوگ بولتے ہیں ہمیشہ, اوہ یہ کام ہونا یہ بتا دینا, یہ ہوا تو یہ بتا دینا, لیکن مجھے نہیں ایسا لگتا کہ کوئی آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے. آپ خود ہی کر سکتے ہو. ایسے ہی کسی پہ ویسے بھی نا ڈیپینڈنٹ جو کام لائر کر سکتا ہے نا پاکستان میں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. باقی یہ بات ہے ویسے, لیکن سوشل میڈیا مجھے لگتا ہے لائر سے بھی زیادہ پاورفل ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پیسوں سے بھی زیادہ پاورفل ہے. اچھا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ اکثر اوقات نا جو لوگ 2 یا 3 پروفیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ان سے پوچھو کون سا کام کرتے ہو, تو اب میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کیا کرتی ہیں, اف یو ہیو ٹو پک ون, تو آپ کیا کہیں گی؟ میں تو دونوں ہی بولوں گی کیونکہ میں دونوں کام کرتی ہوں. لیکن یہ غلط ہے نا, ہم لوگ ہر کسی کو اپنی سوشل میڈیا پریزنس بنانا بہت ضروری ہے اب, کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ کووڈ آ جائے گا. جب کووڈ آیا تھا تو اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور سب کو اپنی لائف بدلنی پڑی تھی. ہر کسی کو سوشل میڈیا پہ آنا پڑا تھا اور دیکھنا پڑا تھا سوشل میڈیا کو, ہر ڈاکٹر کو, ہر کسی کو یہ پلیٹ فارم یوز کرنا پڑا تھا, لائرس کو بھی. آپ نے کب شروع کیا تھا؟ میں نے تو اپنا انسٹاگرام تو بہت پہلے سے یوز کر رہی تھی, لیکن جو مجھے زیادہ کام ملنا شروع ہوا تھا وہ تب کووڈ کے دوران ہی ملنا شروع ہوا تھا, کیونکہ تب برانڈس نے اپنی مارکیٹنگ زیادہ اس طرح سے کروائی تھی اور سب چیزیں, کیونکہ نہ شوٹس ہو سکتے تھے نہ کچھ, تو تب زیادہ انفلوئنسر مارکیٹ کو مجھے لگتا ہے بوم ملا تھا. تو اس سے پہلے جب انفلوئنسر مارکیٹنگ کا بوم نہیں تھا تو اس سے پہلے آپ نارمل اپنی پوسٹنگ کر رہے تھے؟ اور بس نہیں, نارمل میں اس سے پہلے ویسے بھی میری یونیورسٹی چل رہی تھی اور میں ویسے بھی اس کے ساتھ پڑھائی میں بزی تھی, تو میں اتنا زیادہ کرتی بھی نہیں تھی. تو ابھی آپ لا کو پریکٹس کر رہی ہیں؟ جی جی میں لا کو پریکٹس کر رہی ہوں. اور آپ بڑی بڑی کورٹس میں جاتی ہیں؟ ہاں جی. اور وہ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں کچہری کی نہیں, اب کچہری بدل گئی ہے, کچہری موو ہو چکی ہے. G11 F8 والی کچہری ختم ہو گئی ہے, لیکن وہ کچہری بھی F8 میں تھی تو بیچ سینٹر میں تھی, یہ نہیں کہ بہت سائڈ پہ جا کے تھی, بلکہ G11 میں بہت سائڈ پہ چلی گئی کچہری, اور بڑی اچھی کچہری. مجھے ایک بات بتائیں, اگر خوبصورت وکیل جاتا ہے کورٹ میں تو کیا جج فیصلے چینج کر لیتے ہیں؟ نہیں, ایسا اتنی بھی پاور نہیں خوبصورتی, یہ بڑا مشکل ہے. نہیں, ایک ایج ہوتا ہے آپ کو کہ آپ اس چیز کا, اور کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. ایک آپ وکیل ہیں, کیونکہ آئی تھنک جو فیمیل ہیں وہ بہت کم ہے اس پروفیشن کے اندر, یا نہیں فیمیل کافی زیادہ ہیں. اسلام آباد میں اور ایریاز میں کم ہوں گی, لیکن اسلام آباد میں اور راولپنڈی سائڈ پہ کافی فیمیل لائرز زیادہ ہیں. فیمیل لائرز کیا سکسیسفل لائرز بھی ہیں؟ ہاں جی بہت زیادہ, اور فیمیل ججز ہیں. جہانگیر ہاں وہ تو ہاں, لیکن ساری فیمیل لائرز کا ججز فیمیل ہیں, لائرز اتنی زیادہ فیمیل ہیں. اسٹاف میں فیمیل اتنا نہیں ہے, جو مطلب کورس کے اسٹاف ہوتے ہیں اس میں فیمیلز اتنی نہیں ہیں, لیکن ویسے فیمیلز تو بہت زیادہ ہیں. بٹ آپ کو بینیفٹ یہ تھا, آپ لائر بھی تھی بٹ آپ ایک انفلوئنسر بھی ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے اس پروفیشن کو ایک نیکسٹ لیول ایک جو ہے نا آپ نے پروموشن دی. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر لائر کو پتہ نہیں, یہاں پہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, اور جو سوشل میڈیا یوز کرے اس کو کہتے ہیں وہ یہ تو ٹک ٹاک کا لائر ہے. یہ تو جیسے ہماری سی ایم صاحبہ بھی ٹک ٹاکس اگر بنا رہی ہیں تو ان کو بھی اس چیز پہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ٹک ٹاکر سی ایم ہے. پر ہر کسی نے سوشل میڈیا یوز کیا ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی نے سوشل میڈیا کو یوز کیا ہے, تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی غلط بات ہے. اور ہر لائر کو سوشل میڈیا کو اپنی ایک پریزنس رکھنی چاہیے, کیونکہ اتنی جلدی یہ چیزیں موو ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کی طرف, اور اتنی جلدی اب ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے کہ اگر جو نہیں کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. اس کو اچھے طریقے سے اگر یوز کریں تو اس کو یوٹیلائز کرنے کا بہت فائدہ ہے اس میں. کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ ہم اتنے لوگوں کو اپنے رائٹس کا صحیح سے نہیں پتہ. مجھے اتنی لڑکیوں کے میسیج آتے ہیں کہ ہم لوگ کیا اپنے ہی ہسبینڈ کے اگینسٹ کمپلین کر سکتے ہیں اگر وہ ہمیں مارے تو. مطلب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈومیسٹک وائلنس جیسی بھی کوئی چیز ہے, مطلب ان کو نہیں سینس. اور لوگ یہی کہتے ہیں وہ اچھی بات ہے, سینس نہیں ہونی چاہیے, اگر سینس آ گئی تو کوئی گھر بسے گا نہیں. پر ایسے بھی گھر نہیں بستے کہ آپ اپنی بیوی کو ماریں یا کچھ یہ چیز ہو. تو لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے.
اگر وہ اس کی کمپلین کریں گی تو لازمی نہیں ہے کہ گھر نہیں بسے گا, اگر شور سیدھا بھی ہو جائے گا. اگر کمپلین کریں گے لا ایکٹ کرتا ہے اس پہ؟ جی, ڈومیسٹک وائلنس اکثر ایسے بھی کیسز میں نے سنے کہ پولیس کہتی ہے کہ گھر کا معاملہ ہے, یہ صحیح ہو جائے گا, FIR کا برڈن ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے لیے ابھی بھی لاز کم ہیں, لاز نہیں ہیں اس طرح سے. لیکن ابھی بھی کوئی اگر ایسا مسئلہ ہے اور آپ میڈیکل کراتے ہیں اپنا, اور کسی ایسے حالت میں آپ آئے ہیں جو مطلب پتہ چل رہا ہے کہ واقعی اس کے شور نے اس کو مارا ہوا ہے یا کچھ, تو FIR کر دیتے ہیں پولیس. ایسا نہیں کہ پولیس FIR نہ کرے, کیونکہ پولیس بھی چینج ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ پولیس ہر کوئی بدل رہا ہے, کیونکہ اب سب پہ نظر ہے. لوگ وکیل بنیں گے تو پولیس کو تو چینج ہونا پڑے گا. نہیں تو سب کو, ادھر بھی بہت اچھے اچھے لوگ اب آ رہے ہیں پولیس میں, تو پولیس بھی بدل رہی ہے. میرے اپنے بڑے فیوریٹ ہیں سر مصطفیٰ, وہ DIG ہیں ابھی کرنٹلی پولیس میں, مجھے پتہ نہیں ان کی ایگزیکٹ پوزیشن, لیکن وہ بہت اچھے, مطلب میں نے دیکھا ہے پولیس میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. نائس. آج کل تو پولیس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا کے انفلوئنس کو یوز کریں. ایک DPO ہے بیسیکلی, ایک منڈی بہاؤالدین کا, وہ کھلی کچہری لگاتے ہیں اور اس پہ جب آپ کو ہے ویڈیوز لگاتے ہیں تو بڑی وائرل ہوتی ہیں, لوگوں کے کیسز سنتے ہیں کیونکہ ایشوز پولیس سے لوگ ڈرتے ہوتے ہیں نا. مجھے یاد ہے کہ میرا نیفیو ہے چھوٹا سا, اس کے ساتھ میں ایک دفعہ گیم کھیل رہی تھی. ہم لوگوں نے امپریشن بہت خراب کیا ہوتا ہے نا بچوں کو پولیس سے ڈرا کے اور سب کچھ. تو میں نے اس کے ساتھ گیم کھیلی, نوک نوک, تو اس نے کہا ہوز دیئر, میں نے کہا پولیس مین. کہتا اوہ, میں نے تو ڈر گیا نا, مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ڈرا کیوں ہے. تو میں نے کہا واٹس یور نیم, کہتے ہیں مائی نیم از ارشد صاحب. اپنے ڈرائیور کا نام بتا دیا. میں نے کہا اپنے ڈرائیور کا نام تم نے کیوں بتایا ہے؟ مطلب میں نے سوچا کہ وہ پولیس سے اس کا مطلب ڈرتا ہے, مطلب وہ ڈر گیا پولیس سے کہ میں نے اس کو اپنا ریئل نام نہیں بتانا. تو ہمارا بچپن سے ہم لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ کر دیا ہے, اور تو بڑے ہو کے بھی نہیں چینج ہو سکے گا. اس سے پولیس اپنی سوشل میڈیا ان کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا ایک سافٹ امیج کریٹ کر سکے. سوشل میڈیا میں آپ کافی ایکٹیو ہیں, آپ کو ڈفرینٹ قسم کی کیوریز آتی ہوں گی, ڈفرینٹ لڑکیاں کہتی ہوں گی یہ ایشوز ہیں. کون سی چیزیں ہیں جو آج کل بڑا کامن ایشوز ہیں جو دیکھے جا رہے ہیں ان فیمیلز؟ مجھے لگتا ہے فراڈ بہت زیادہ ہو چکا ہے کامن. اچھا. اور ہر کوئی مجھے لگ رہا ہے جس کو بھی موقع مل رہا ہے نا وہ فراڈ کر رہا ہے. اور میرے ساتھ اپنا بھی بلکہ میرے ساتھ میں یہ فیس کر چکی ہوں فراڈ والی چیز. تو جب میں نے وہ پوسٹ کی تھی تو اس کے بعد مجھے بہت لوگوں نے کانٹیکٹ کیا, میرے اپنے اتنے جاننے والوں نے. اور ایون جب بھی میں کہیں باہر بھی جاؤں تو مجھ سے جو بھی ملتا ہے وہ فراڈ کیس کو ہی ڈسکس کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسی چیز ہوئی ہے یا کچھ اس طرح سے. تو مجھے لگتا ہے فراڈ جو ہے وہ بہت ہو رہا ہے, اور ہیراسمنٹ بھی کہیں نہ کہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگ کال آؤٹ کر لیتے ہیں یا پھر اس کو اگنور کر کے اس سے نکل سکتے ہیں. لیکن فراڈ کو لوگ اگنور نہیں کر سکتے نا, اس کو تو آپ نے ختم ہی کرنا ہے, یا ایسے تو نہیں اس سے آپ نکل سکتے, کیونکہ آپ کے ساتھ اگر فراڈ ہو جائے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو گیو اپ کرنا چاہیے. ہراسمنٹ کے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی, ہراسمنٹ کے تو بہت اچھے لاز ہیں, کیونکہ جب میں نے اپنا لا اسٹارٹ کیا تھا میں نے کیا ہی ہراسمنٹ کورٹ سے تھا. وہ فوسپا جو ہے وہ الگ سے ایک اسپیشل کورٹ ہے جو بنی اس چیز کے لیے, اس کا اپنا ایک ایکٹ ہے ہراسمنٹ کا, اینٹی ہراسمنٹ لاز ہیں جس میں, اور وہ بہت چھوٹا سا لا ہے, ایکٹ بک ہے, وہ سب کو پڑھ لینی چاہیے. لازمی نہیں کہ صرف لائرس پڑھیں, کیونکہ اس کورٹ میں تو آپ خود جا کے اپنا کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں, اس میں لائر کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس میں سزا کتنی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے؟ اس میں لوگوں کو آپ فائن ہوتا ہے, ان میں ارلی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے, اس میں سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, اس میں تو بہت سزائیں ہیں, کافی زیادہ فائن ہے, کافی زیادہ, اور کافی چیزیں اس میں. اور اب سب سے زیادہ جو میڈیا ٹرائل بھی ہو جاتا ہے جو ہیراس کرے, تو وہ بھی کافی کچھ ہے کہ آپ کو ہیراسمنٹ کے اگینسٹ تو ضرور بولنا چاہیے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ آپ ایک فیمیل لائر ہیں تو فیمیلز آپ کے پاس آ کے زیادہ بہتر ایکسپریس کر سکتی ہیں اپنے ایشوز کو, اور اس سے فرق پڑ رہا ہوتا ہے زیادہ؟ فیمیلس, مجھے ایسا لگتا ہے ابھی بھی نا لوگ فیمیل لائرس پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہی نہیں ہیں. انہیں لگتا ہے کہ فیمیلس شاید اتنے اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکیں گی جتنا میل لائر کر لے گا, کیونکہ یہ ویل کنیکٹڈ ہوگا, فیمیل لائرس کے تو کوئی کنیکشن نہیں ہوں گے, یا ان کا تو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کوئی کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ ابھی بھی تھوڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں فیمیل کو اپنے کام دیتے ہوئے. فرام دی آؤٹ سائڈ ایسے لگتا ہے جیسے لا ایک ایسا پیشہ ہے ویئر آرگیومنٹس وڈ ون. کیا ایسا ہوتا ہے, یا کنیکشنز اور یہ ساری چیزوں کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے؟ سب کچھ ہی ہے مجھے لگتا ہے, ڈفرینٹ چلتی ہے کنیکشن نہیں, لیکن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آپ کو ویل کنیکٹڈ ہونا پڑتا ہے, مطلب, اور لوگ بھی اس تبھی ٹرسٹ کرتے ہیں, کیونکہ کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا بھی بہت مشکل ہے. صرف لائر کی ڈیوٹی بہت سخت ہے, کیونکہ اس نے ایک تو کلائنٹ کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, کورٹ کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, اور اپنی ٹریننگ پہ بھی کام کرنا ہے, اپنی پریکٹس بھی کرنی ہے. تو بڑا مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے لائر کا بھی. اپنی ٹریننگ مطلب ساتھ مطلب خود اس نے ہر چیز پڑھنی ہے, نئے لاز آ رہے ہیں, نئی ججمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, ہر چیز کو اس نے دیکھنا ہے. تو بڑا مشکل ہے ہر چیز کو دیکھنا. باقی سب ڈپارٹمنٹس میں تو آپ نے بس ایک کام کر لیا, بس اب کام کر رہے ہیں اس میں. اس میں تو آپ نے آل ٹائم اپڈیٹڈ رہنا ہے,
اور آل ٹائم سیٹسفائی کرنا ہے کلائنٹ کو, ڈیلی سیٹسفائی کرنا ہے, کورٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے, تو بڑا مشکل ہے لائر کی جاب. خاص طور پہ جو کرمنل لائرز ہوتے ہیں, تو جب جس طرح ہم سنتے ہیں ملک میں کرائم ریٹ اوپر جا رہا ہے, تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب زیادہ کیسز آئیں گے؟ نہیں, میں تو ویسے کبھی بھی نہیں خوش ہوتی, اور کسی بھی لائر کو خوش نہیں ہونا. کیا یہ ایسا فیز آتا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یار اب کیسز بہت زیادہ آنے لگ گئے ہیں؟ کرائم تو مجھے لگتا ہے ہمیشہ سے ہی ہوتا ہی رہا ہے. اچھا, اس میں کوئی ٹرینڈ نہیں ہوتا کہ جس طرح ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے نا کہ یار اس فیز میں, جس طرح کووڈ میں بھی ہوا تھا نا کہ کرائم ایک ٹائم آیا کہ بڑھنے لگ گیا. ابھی ویسے پاکستان میں تو کرائم ہمیشہ مجھے لگتا ہے بڑھ رہا ہے, کبھی بھی اتنی سیف ملک نہیں رہا پاکستان, لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان بہت سیف ملک ہے. ابھی جب میں باہر ملکوں میں گئی ہوں تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم بہت بلیسڈ ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان میں ابھی بھی لوگ آپ کے لیے ہیں اور لوگ آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. باہر تو آپ کے سامنے آپ کو کوئی آپ کا فون سنیچ کر کے لے گیا یا آپ کو اسٹیپ کر کے چلا گیا تو کوئی آپ کو ٹچ بھی نہیں کرے گا, نہ آپ کو سنبھالے گا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیس میں وہ بھی انوالو ہو جائیں گے, ورنہ وہاں پہ لاز اتنے اس طرح کے کون سے کیسز کو زیادہ تر ڈیل کر رہی ہیں؟ ابھی تو میں نے کرمنل پریکٹس اسٹارٹ کی ہے اپنی, لیکن جو مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے اور جس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کام ہونا چاہیے اور جو میں خود بھی کرنا چاہتی ہوں زیادہ, وہ میں جینڈر بیسڈ وائلنس پہ کرنا چاہتی ہوں, جس میں اسالٹ, ابیوز, ریپ, یہ کیسز آتے ہیں. اور آپ دیکھیں اسلام آباد بہت چھوٹا سا جگہ ہے اور یہاں پہ بھی جینڈر بیسڈ وائلنس کے بہت زیادہ کیسز ہیں. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ کورٹ میں ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے جو وکٹم کو پریزنٹ کرتا ہے, اور اسی پروسیکیوٹر نے سارے کیسز پریزنٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وکٹم کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ لائر کرے یا کچھ, تو پروسیکیوٹر ہی کرے گا جو کرے گا پریزنٹ. تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی وکٹم ہے اس کیس میں, وہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں, نہ اس سے بات کرے گا, نہ اس کی ویل بینگ میں, نہ کچھ. تو یہ بڑی ضروری ہے کہ کوئی اچھے لائرز ہوں اور پروسیکیوٹر میں کوئی پروسیکیوشن ٹیم ہو پوری جینڈر بیسڈ وائلنس کی کورٹ میں, جو اس وکٹم کی ویل بینگ پہ بھی کام کرے اور اس سے آرام سے پتہ ہو کہ یہ سیفٹی ہے اس کے لیے, اس سے باہر رابطے میں رہے. اس پروسیکیوٹر نے ادھر وکٹم کو دیکھنا ہے, اسے پوچھنا ہے ہاں تمہاری اسٹیٹمنٹ کیا ہے, یہ وہ, اور بس پریزنٹ کر دینا. بعد میں اس کا وکٹم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ نہیں, یا اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کیس کے بعد, یا سب کچھ کوئی رابطے میں نہیں ہے اس سے, کچھ بھی اس کی سیفٹی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کیسز میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے, اور اس کو ہم لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے. ہمیں لگتا ہے کہ باقی ہیراسمنٹ اور ان سب چیزوں میں زیادہ ہم لوگ کام کریں, بے شک وہ ان میں بھی کام کرنا چاہیے, لیکن اس جینڈر بیس وائلنس میں سوچتی ہوں پورے پنجاب میں کتنے کیسز ہوتے ہوں گے, اور ادھر تو وکٹمس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہوگا کہ وکٹم کے ساتھ کیا ہوا. کیا لوگ اب رپورٹ کرنا شروع کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح کے کیسز ہیں جو پاکستان میں بہت لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ اس طرح کے کیس رپورٹ نہ کریں, رسپیکٹ آ جائے گی, کلچرل ایشوز بہت زیادہ ہیں, لڑکی کو دبایا جاتا ہے کہ یار اس طرح کرو گے فیملی کی رسپیکٹ ڈاؤن ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینج آ رہا ہے کچھ؟ مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں ہائی کلاس تو آتی ہی نہیں ہے کورٹس میں. میں نے تو کبھی کوئی اس طرح کے کیسز ہائی کلاس کے دیکھے ہی نہیں, میں نے لوور کلاس ہی زیادہ دیکھی ہے جنرلی, جو ان کے کیسز ہوتے ہیں. کوئی کیا کام والی ہوگی, کہیں گے کہ جی یہ ادھر کام کرنے جاتی تھی تو ایسا ہو گیا اس کے ساتھ, کوئی اس ٹائپ کا ہوگا کہ مطلب اسی طرح کے کیسز ہوتے ہیں. زیادہ ہائی کلاس کیسز تو ہیں ہی نہیں. وہ جو ہائی کلاس ہیں وہ جو رپورٹ ہوتے ہیں, جیسے نور مخدوم, ہاں جی, وہ والا کیس وہ ہائی لائٹ ہوا تھا کیونکہ وہ ہائی کلاس تھا. لیکن اسی طرح کے کیسز بہت زیادہ ہیں جو لوور کلاس میں, وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ لوور کلاس میں آل ٹائم یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ لڑکیوں کے ریپس اور ان کو مار دیا جانا. آئی تھنک ہائر کلاس میں بھی ہوتا ہے, بٹ آئی تھنک دے آر ابو دا لا. نہیں, اگر جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو رپورٹ کرے گا نا لا, مطلب. لیکن یہ کہ ہو رہا ہے وہ زیادہ تر لوور کلاس میں ہوتا ہے. ہاں جی, یا رپورٹ وہ ہوتے ہیں وہی لوگ رپورٹ کرتے ہیں, یا کیونکہ وہ پمس جاتے ہیں اسی ہاسپٹلس میں جا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ رپورٹ ہونا ضروری ہوتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب وہ جاتے ہیں, تو یہ ہے کہ وہ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیسز. بینگ دی انفلوئنسر, آپ بیسیکلی سیلیبریٹی بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, سب دونوں چیزیں مینیج کرنا ایزی ہوتا ہے, اور اس کا فائدہ کیا ہے زیادہ؟ مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھار. اب جیسے مجھے یاد ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک کام کے سلسلے میں آئی جی آفس گئی ہوئی تھی. آئی جی سر نے مجھے بلایا ہوا تھا اور بھی لائرس تھے ادھر. تو مجھے یاد ہے میری پکچرس کے نیچے لائرس نے کمنٹ کرنا شروع کر دیے کہ آئی جی سر کو ماڈل ہی ملی تھی ملنے کے لیے. تو میں سوچوں کہ یہ کیا کمنٹ ہے, اور آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں, مجھے کوئی تمغہ جرت مل رہا ہے یا کوئی تمغہ کیا مل گیا جو آپ اتنے سر گئے ہیں آئی جی سر کے پاس اگر میں ملنے گئی ہوں یا جو بھی. اور ماڈل کیا مطلب ہے, آپ کو اگر نہیں پتا کہ ہر کام کی رسپیکٹ ہوتی ہے اور آپ دوسرے کیریئر کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے, چلے نہ کریں. لیکن اب میں وکیل ہوں, میرے پاس لائسنس ہے, یہ تو آپ نہیں ختم کر سکتے نا کسی طریقے سے بھی. میں نے ایگزام دیے ہیں, کلیئر کیے ہیں, لائسنس لیا ہوا ہے, میرے پاس ہائی کورٹ کا لائسنس ہے, وہ چیز تو آپ نہیں چھین سکتے. وکیل تو میں ہوں, آپ کے کہنے یا نہ کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے لوگوں کی کہ وہ اب سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اس چیز سے ان لوگوں کو افیکٹ کریں گے, اور یہ مطلب کوئی اور کام ہی نہیں کر سکتے پھر اگر وکیل ہیں. تو یہ کیا بات ہے, ماڈل کو کیوں بلایا ہوا ہے,
مطلب بہت عجیب سی باتیں ہیں, مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. یہ ان چیزوں سے مجھے ہوتا ہے کہ لوگ ابھی بھی دوسرے کیریئرس کو سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ان کیریئرس کی رسپیکٹ نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہر کیریئر, ہر جو پروفیشن ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہے, اور ہر کسی کو عزت کرنی چاہیے اور عزت دار سمجھنا چاہیے. یہ آپ خود پروفیشن کو بناتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ اس طرح تو ہر پروفیشن میں برے لوگ بھی ہیں, لیکن آپ خود ایک پروفیشن کو بناتے ہو, آپ کی اپنی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اس پروفیشن کو بناتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو مینیج کرنا تھوڑا مشکل لگتی ہیں, باقی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بینگ اے انفلوئنسر, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرسنلائز افیکٹ ہو رہی ہے یا بالکل نارمل ہے؟ نہیں, مجھے ایسا نہیں, میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ میری پرسنل لائف, کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن وہ چیزیں مطلب جیسے آپ کی پکچر مس یوز ہوتی ہیں, اور اس چیز کے لیے یہ ہے کہ آپ کی فیملی کا آپ پہ کانفیڈینس ہونا بڑا ضروری ہے, اور آپ کے ارد گرد سوشل سرکل کا بھی آپ پہ کانفیڈینس ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ پکچرز آپ کی کافی مس یوز ہوتی ہیں. اور بڑے لوگوں کے سامنے دیکھا ہے کہ کچھ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بھی سوشل میڈیا کو جوائن کر لیں, اور وہ پھر گیو اپ کر دیتے ہیں کہ ان کی پکچرز مس یوز ہو رہی ہوتی ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے, میری بھی پکچرز بہت بار مس یوز ہوئی ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں اپنی ویکیشنز پہ انجوائے کر رہی تھی, اپنا ریلیکس تھی, تو مجھے میری کافی دوستوں نے پکچرز بھیجی کہ میری کسی مساج سینٹر کا کوئی پیج ہے اور انہوں نے میری پکچرز لگائی ہوئی ہیں اور لکھا ہوا ہے اپنا وہ اٹریکشن پیکج شو کیا ہوا ہے اور ساتھ میری تصویریں لگائی ہوئی ہیں, اور مجھے اتنا برا لگا. میں بہت مطلب دیکھ کے آپ کو بہت ٹینشن ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ. آپ ان کو کورٹ کیوں نہیں لے کے جاتی؟ آپ تو وکیل ہیں. کورٹ کیا, میں نے سوچا میں ان کو ایسے ٹھیک کروں, مطلب اس کا میں ویٹ نہیں کر سکتی تھی, میں خود باہر تھی, اور ایف آئی اے ہے ایک پلیٹ فارم, لیکن اسٹل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم فوراً سے کال آؤٹ کر کے ان کو کال کر کے, اس سے اپنی لوکیشن بھی لکھی ہوئی تھی, کوئی بیریا ٹاؤن میں تھا وہ مساج سینٹر اور سب کچھ. پھر میں نے اس کو کال کی اور کال نہیں مل رہی تھی اس کو میں نے میسیجز کیے بڑے سیریس سے, مجھے اتنا غصہ اس پہ آیا ہوا تھا. اور پھر میں نے سب کچھ ہوا تو اس نے بعد میں ہٹا دی پکچرز, لیکن اس کے بعد اور لڑکیوں کی لگا دی. یہ نہیں کہ اس نے ختم کر دیا, لیکن اور لڑکیوں کی پکچرز لگا دی. اور مجھے لوگوں نے بھیجا ہوا تھا کہ انہوں نے اب کوئی بنگلہ دیش کی لڑکیوں کی پکچرز لگائی ہیں, ان انفلوئنسرز کی بنگلہ دیش کی, تو مجھے انہوں نے بھیجا ہوتا کہ آپ ان کو بھی دوبارہ کریں اور ان کے خلاف رپورٹ کریں. لیکن میں نے سوچا میری تو ہٹا دیں, میں باقی آگے دیکھوں گی, کیونکہ بہت غلط ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ, یہ بھی بہت مسئلہ ہے کہ لوگوں کو جو دکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے وہی ہے سب کچھ, لوگ کبھی بھی اس کی گہرائی میں جاتے ہی نہیں ہیں, اور اب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھیں, تو آپ کی پکچر مس یوز ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. میرا ایک دوست ہے, ایون وہ لڑکا ہے, اس نے سوچا کہ میں بھی سوشل میڈیا میں اپنی پریزنس بناؤں اور سب کچھ, کیونکہ وہ ویسے بھی بہت کمپیٹنٹ لائر ہے. تو میں نے خود بھی اسے کہا کہ تمہیں اپنی بنانی چاہیے, تمہیں بتانا چاہیے لا کا, تمہیں اتنا پتہ ہے کتنی چیزیں. تو اس نے اپنی تھوڑی سوشل میڈیا پریزنس بنائی, تو اس نے اس کے بعد کہا کہ میں نہیں بنا سکتا, میں سوچا میں ختم کر دوں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کسی نے میری پکچرز لیں اور واٹس ایپ بنایا فیک, اور لوگوں کو پیسے میسیج کر کے پیسے مانگے, اور میرے سب جاننے والوں کی مجھے کال آ گئی کہ یہ آپ کا ہی نمبر ہے نا, ہم پیسے بھیجنے لگے تھے, ہم نے کہا آپ سے پوچھ لیں کہ آپ کو پیسے چاہیے. تو اس نے کہا یہ تو اتنا غلط حرکت ہے, میرا نام خراب ہو رہا ہے کہ میرے نام پہ کوئی پیسے مانگ رہا ہے میری تصویریں یوز کر کے, تو بڑا مشکل ہے. بہت کامن ہو چکا ہے, صرف ایک نہیں 10 اس طرح کے اسکیمز ہو چکے ہیں, اور جس کی آتی ہے ڈیلی بیسس پہ کہ آپ جو بندہ سیلیبریٹی نہیں بھی ہے اس کی بھی پکچرز یوز کر کے ان کے واٹس ایپ گروپ سے, آج بڑا کامن ہو چکا ہے. اور آئی تھنک اس پہ بہت میں تو بہت فیس کر رہی ہوں. میں جب سے سوشل میڈیا میں نے جوائن کیا, جب میں کچھ نہیں بھی تھی, میرے کوئی پبلک اکاؤنٹس نہیں تھے, پرائیویٹ اکاؤنٹس میں بھی میرے فیک اکاؤنٹس تھے. کوئی آپ کی تصویریں لے لیتے ہیں لوگ اسکرین شاٹ لے کے, اور وہی یوز کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں. میرے پتہ نہیں کتنے نام سے اکاؤنٹس ہیں, کوئی لبنہ خان ہے, کوئی بیرسٹر نائلہ راجہ ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے. تو اس لیے یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے, ورنہ اتنا مشکل نہیں ہے. ورنہ یہ ہے کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ نے کیا شیئر کرنا ہے کیا نہیں. میں اتنا کچھ اپنی پرسنل لائف نہیں شیئر کر رہی ہوتی, بہت کم ہی اپنی پرسنل لائف شیئر کرتی ہوں. اور یہ کہ میں ریئل ٹائم پہ پوسٹنگ بھی نہیں کر رہی ہوتی, میں جو آج کر رہی ہوں وہ میں کل پوسٹ کرتی ہوں یا 2 دن بعد پوسٹ کرتی ہوں, تو اس لیے پھر یہ تھوڑا آسانی رہتی ہے. آپ کو کس چیز نے ہیلپ کیا ٹو گیٹ اوور دس, کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی اس طرح سے آپ کی پکچرس کو مس یوز کر رہا ہے, یا اور اس طرح سے جتنے آپ کے ساتھ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں؟ یہ ہے کہ اب تو میں خود, میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, تو میں ادھر ڈسکلیمر پوسٹ کر دیتی ہوں, تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ میں نے ادھر لگا دیا ہوا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو سب سے بہتر یہی چیز ہے کہ میں اپنے پیج پہ پوسٹ کر دیتی ہوں. لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا غلط مس یوز ہو رہا ہے, اس کو تم اپنے پیج پہ کیوں لگا رہی ہو, لوگ سمجھیں گے ان کو ایسی ہی ریچ مل جائے گی. لیکن اور کوئی حل نہیں ہے نا ایسے لوگوں کو کال آؤٹ کرنے کے لیے. تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے خود لگا دیا اور سب کو, تو ان کا اپنا ویسے انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے تنگ کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے تو وہ ہٹا دے گا پھر. ورنہ تو پھر یہ ہے کہ پھر رپورٹ کرنے لگ پڑتے ہیں. میرے فالوورز بھی بہت اچھے ہیں, وہ بھی ان کو ایسے ایسے میسیجز کرتے ہیں اور سب کچھ کہ وہ پھر ویسے ہی ہٹا دیتے ہیں. بینگ اے انفلوئنسر, آپ کو بہت قسم کے میسیجز آتے ہوں گے, عجیب عجیب ڈفرینٹ قسم, کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ واقعی یہ بات ہے ویسے ہینڈل یہ مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ ایڈلٹ ایج میں آ جاتے ہو نا, آپ کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. مجھے کسی کی کوئی باتوں سے بھی فرق نہیں پڑتا بالکل بھی. میں اتنا افیکٹ ہی نہیں لیتی. کوئی فرق پڑے گا بھی اگر کوئی بات کر دے تو
آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ فرق پڑے گا, اس کے بعد میں مجھے فرق نہیں پڑتا اتنا لوگوں کی باتوں سے, کیونکہ میں لوگوں کی باتوں کو خود کو کنٹرول نہیں کرنے دے سکتی. اور مجھے پتہ ہے میں کیسے یہاں تک پہنچی ہوں اور کیسے میں نے اپنی لائف میں ہر چیز دیکھی ہے, سب کچھ میں نے خود ہینڈل کیا, اپنے آپ کو بھی میں اپنی ہر چیز میں خود ہینڈل کرتی ہوں, اپنا سارا کام میں خود کرتی ہوں. تو میں اتنی آسانی سے کسی کو اپنے تک آنے نہیں دے سکتی کہ کوئی بات کرے اور میں اس بات پہ منہ بنا کے بیٹھ جاؤں یا گیو اپ کر دوں اپنی کسی چیز پہ بھی, کیونکہ میرے ارد گرد کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو میری طرح کے اس کے ایکسپیرینسز ہوں. لوگ گھروں سے نکلے ہی نہیں ہوتے اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک, وہ نہیں ٹھیک. تو اس طرح کے لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے, خود نکلنا چاہیے گھر سے, خود سیکھنا چاہیے. اور اپنے آپ بنو گے ہی نہیں جب تک آپ خود کچھ نہیں سیکھو گے, آپ کچھ کرو گے نہیں. اور جب لوگ آپ کو بتائیں یہ تو بڑا مشکل ہے, میرا ہر کام میں لوگ کہتے تھے مشکل ہے, ہر کام جو بھی میں نے کام کیا, جو بھی چیز ہوئی, ہر کوئی کہتا تھا اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو مشکل ہے, یہ تو اب ختم ہے لائف, اس طرح کی چیزیں. اور اب میں سوچتی ہوں وہ کچھ تھا ہی نہیں, اور وہ آپ خود ہی فیس جب کرتے ہو اور تبھی آپ کو سمجھ آتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے جس چیز سے آپ ڈرتے ہو نا وہی چیز کرنی چاہیے, ورنہ آپ ڈرتے ہی رہو گے ساری زندگی. چیلنجز آپ کو پسند ہے کہ چیلنج؟ مجھے ایسا لگتا تھا پہلے مجھے نہیں پسند, لیکن اب مجھے چیلنجز اب مجھے لگتا ہے مجھے بہت پسند ہے کہ اور جب مجھے کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے یا کوئی مجھے ایسے فیل ہو کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے, پھر مجھے ہوتا ہے کہ میں اب یہ کام کروں. یہ نہیں کہ ضد, مجھے جب یہ کوئی کہے کہ یہ کام نہیں صحیح یا کوئی غلط, یہ اس میں تو ہار ہے, اس چیز میں کہتی ہوں نہیں ایسے نہیں, اس چیز کو بدلنا چاہیے. اور جب آپ یہ دیکھو نا اپنی لائف میں کہ جو لوگ تانے دے رہے ہیں یا جو لوگ بول رہے ہیں امپاسبل ہے, اور وہی چیز جب تالیوں میں کنورٹ ہو جائے یا تعریف میں کنورٹ ہو جائے, وہی چیز پھر مزہ آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب میں نے جی لیا جتنا جینا ہے, پھر مطلب یہی چیز سب سے اچھی چیز. تو آپ کو لگتا ہے آپ نے؟ ہاں, میں اکثر مجھے لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ, تو میں کہتی ہوں بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس اتنا کافی تھا میں نے جتنا جی لیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی بہت ضروری ہے, اچھی بات ہے, شادی کرنی چاہیے, لیکن شادی کہیں نہ کہیں ایک عورت کے لیے ویکنیس بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب میں اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کو دیکھتی ہوں جن کے بچے ہیں, تو ان کو موت سے بس ایک ہی ڈر ہے کہ ہمارے بچے ہیں, تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو تب ہم ہوں یہ وہ, ورنہ اور کوئی ڈر نہیں ہے. تو مجھے مطلب ایسا نہیں لگتا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میں نے کافی زندگی جی لی اور میں نے اپنی ہر خواہش پوری کر لی ہے. تو ہاں بس شادی والی چیز ہے, لیکن مجھے شادی سے بس یہ ہوتا ہے کہ جیسی میں ہوں اب, میں کسی کی کوئی غلط بات نہ سنتی ہوں, نہ میں غلط دیکھ سکتی ہوں, اور میں ہر غلط چیز کے خلاف بولتی ہوں اور کھڑی ہو سکتی ہوں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری شادی ہو تو لوگ تو میرے شوہر کو میری ویکنیس بنا لیں گے, وہ کہیں گے یہ دیکھیں آپ نے, انہوں نے اس کے خلاف بات کی ہے, اس کے خلاف یہ کر رہی ہیں, یہ سب کچھ. تو پھر بڑا لوگ اس چیز کو آپ کی ویکنیس بن جاتی ہے, آپ کی اولاد اور آپ کا ہسبینڈ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت اسٹرانگ وومن کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کام, شادی کہیں نہ کہیں ویکنیس. بینگ اے وومن ابھی تک آپ کی کوئی ویکنیس نہیں ہے؟ مطلب ابھی تک میری کوئی ویکنیس نہیں ہے, مطلب ایک ریڈ لائن ہے میرے پیرنٹس, لیکن ریڈ لائن پیرنٹس سبھی ہوتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ یہ شادی ہے, اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ چلو جی اس کو چپ کرانا ہے نا, تو اس کے شوہر کو بول دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ, یہ تو جی بڑا بول رہی ہے, اس کے شوہر کو بولتے ہیں یہ کچھ. آپ نے تو آج بلیک میلرز کو شٹ کال دے دی. تو میرے شوہر کو مجھے لگتا ہے تگڑا ہونا چاہیے. میرے کزن یہی کہتے ہیں کہ بہت پہلے میرے کزن نے کہا تھا, تب تو میں اتنی تھی نہیں اسٹرانگ, تبھی اس نے کہا تھا کہ نائلہ کا شوہر ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بات بھی کرے نا تو وہ ادھر ہی اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں, کہ وہ جو بات کرنے لگے نا اس کے منہ میں ہی رہ جائے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ عورت ہو نا, تو انہیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت جی آزاد خیال ہے یا بہت ہی ماڈرن ہے. ایسا نہیں ہوتا. انڈیپینڈنٹ عورت, مرد بھی انڈیپینڈنٹ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آزاد خیال ہے. مرد تو بالکل ہی آزاد خیال نہیں ہوتے, روز باہر جاتے ہیں سب کچھ. ہم عورتیں بھی اگر کام کر رہی ہیں تو ہمیں بلکہ زمانے کا زیادہ پتہ ہے, دنیا کا زیادہ پتہ چل رہا ہے, تو ہمیں بھی سینس ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ماڈرن ہیں یا ہمیں کوئی لمٹس ہی نہیں پتہ اپنی. ہمیں بہت اچھے طریقے سے اپنی لمٹس پتہ ہیں, اور سب کو پتہ ہوتی ہیں. انڈیپینڈنٹ عورتوں کو بھی اپنی لمٹس پتہ ہے, ماڈرن نہیں ہو جاتا کوئی بھی. اکثر لوگ مجھے بولتے ہیں کہ تم کسی ماڈرن لڑکے سے شادی کر لو, وہ اپنا بزی رہے گا, تمہیں بھی وہ کہے گا آرام سے گھومو پھرو. تو میں کہتی ہوں مطلب یہ تم لوگوں کی کیا سوچیں ہیں, مطلب تم لوگوں کو لگتا ہے کوئی عورت انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کو بس ماڈرنزم چاہیے. میں نے کہا مجھے تو شادی کرنی ہے اس لیے کہ پراپر ایک ہیپی میرج ہو. مجھے اس لیے شادی نہیں کرنی کہ میں اپنا گھوموں پھروں. اپنا گھوموں پھروں کس کو شوق ہوتا ہے کہ شادی کے بعد میں اپنا گھوم رہی ہوں, شوہر اپنا گھوم رہا ہے. مجھے اپنی میڈیوکر میرڈ لائف چاہیے ہی نہیں. مجھے ہمیشہ سے ایک بہت اچھی اور بہت ہیپی میرج لائف چاہیے. ایسی نہیں جیسے لوگوں کی ہے جی ایک دوسرے سے تنگ یا پھر اپنا. تو مجھے لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کوئی انڈیپینڈنٹ عورت ہے تو انہیں لگتا ہے یہ شادی شاید اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کو کوئی ماڈرن شوہر چاہیے جو اس کو بس گھومنے دے اپنا. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ بھی ایک بڑا غلط مائنڈ سیٹ ہے. لوگ اس لیے بھی شادی نہیں کر رہے ہوتے کہ انہیں ابھی تک ان کو مطابق انڈرسٹینڈنگ جس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہ ہوئی ہو, اور انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ایسا بندہ مل نہیں رہا جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو شیئر کر سکے. اپنی ویلیو پتہ چل جاتی ہے نا, ورنہ اپنی ویلیو نہ پتہ ہو تو بندہ کسی کے ساتھ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے. جب اپنی ویلیو پتہ چل جائے تو بندہ کتنا اتنی ایزیلی میں کسی کو ایکسیس نہیں دے سکتا اپنے تک.
تو یہ چیزیں ہیں. بینگ اے لائر آپ ڈیلی کرتی ہیں, انفلوئنسر بھی ہیں, آپ کو کوئی سمجھتی ہیں کہ فیمیل لائر کو اور فیمیلز کو لائر بننا چاہیے اور آگے آنا چاہیے؟ جی ضرور. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے لڑکیوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھ کے یہ پروفیشن چوز کیا ہے, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے اس میں بہت مارکیٹ ہے لائرز میں. یہ نہیں کہ آپ باقی سب پروفیشن میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں, بلکہ لائرز بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن لائرز میں ابھی بھی ووکل لائرز کی, بولڈ لائرز کی بہت ضرورت ہے اور آنی چاہیے ایسے لائر. ٹیچنگ ایک بڑا ریسپیکٹفل پروفیشن ہے, کیا لائر بھی ایک ریسپیکٹفل پروفیشن ہے؟ ہاں جی, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ہر پروفیشن جو ہے ریسپیکٹفل ہے. اور لوگ کسی بہت سے پروفیشن کو سوچتے ہیں جو سوشل میڈیا سے لنکڈ ہوں وہ ریسپیکٹفل نہیں ہے, وہ بھی ریسپیکٹفل ہیں, وہ بھی بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں. ہر پروفیشن میں محنت ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ یہ اس پروفیشن میں بس یہ ڈفرینس ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جا کے وہ پروفیشن سیکھ رہے ہوں, بن رہے ہیں. وہ پروفیشن یہ آپ کریٹیو ہیں تو تب بن رہے ہیں. تو دونوں پروفیشن میں آپ رسپیکٹ ورتھ ڈیزرو کرتے ہیں اور ملنی چاہیے رسپیکٹ. آپ نے بھی ریسنٹلی اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے اور اس میں آپ نے بھی ریسنٹلی ویلاگ سٹارٹ کیے ہیں. جی, کیا وجہ ہے, پہلے کیوں نہیں کی تھی اور اب کیوں کی ہے؟ پہلے یہی تھی کہ ہر انسان کو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں اپنے بارے میں, اور یہی مسئلہ کہ انسیکیورٹیز آپ کو خود ہی فیل ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے یہ انسیکیورٹی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کیمرے کے سامنے بات نہیں کر سکتی, اور اسی انسیکیورٹی کی وجہ سے میں نے نہیں اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ یوٹیوب میں صرف بولنا ہی تھا سب کچھ. اور مجھے تھا کہ اس میں آپ کو وہ زیادہ میری کینڈیڈ سائڈ ہوگی, کیونکہ یوٹیوب میں اپنی پرسنل لائف زیادہ دکھا رہی ہوں گی, کیونکہ اور ایکٹیویٹی کیا دکھاؤں گی. تو مجھے تھا کہ میں بہت زیادہ اپنی پرسنل لائف نہ ادھر ایکسپوز کروں, بس لمیٹیڈ ہو. تو اس وجہ سے یوٹیوب میں نے تب جوائن نہیں کیا تھا. اور اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو اب اس لیے کہ, اور پہلے یہ ہے کہ میں بہت, میری گھر میں فیملی اور اتنا زیادہ میری بہنیں ہوتی تھی, سب کچھ, تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. پہلے جاب اور پڑھائی, اور پھر اس کے بعد جاب, اور اس کے بعد پھر فیملی ٹائم. اب یہ ہے کہ اب گھر میں میری سب بہنیں میرڈ ہو گئی ہیں ماشاء اللہ سے, اور ایک بہن میری باہر چلی گئی ہے پڑھائی کے لیے. تو اب اپنے گھر میں سے میں ہی ہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اور میرا بھائی. تو بس اس وجہ سے اب میرے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکوں یہ کام, کہ اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے. تو اب میں نے ہی کر لیا یہ کام, اور اب میں نے یہ انسیکیورٹی بھی اوور کم کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں بول لوں. آپ نے ویلاگ بنانا اب کیوں شروع کیے ہیں؟ کوئی آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ کس طرح سے ویلاگز میں لوگ فیمس ہو رہے ہیں اور ٹرینڈس کس طرف جا رہے ہیں؟ ہاں یہ بھی چیز ہے باقی. میں ویسے یہ سوچتی ہوں کہ آپ جس فیلڈ میں ہو آپ کو اس فیلڈ میں ہی رہنا چاہیے, ہر کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن یوٹیوب کا جو میں نے دیکھا تھا کہ اس کی مارکیٹ میں, اس میں یہ اچھی بات ہے, جیسے انسٹاگرام میں مجھے برانڈس کے ساتھ کام کرنا ہے, اور مطلب میں اپنی پرسنل اور اپنی ریئل سائڈ نہیں اتنی وہ کر رہی, زیادہ کمرشلائز ہوتا جا رہا ہے انسٹاگرام جو میرا ہے. زیادہ تر میرے ویلاگر میں کس کو انسپائر ہیں, کس سے انسپائر ہیں؟ کافی لوگ ہیں ویلاگنگ کر رہے ہیں. ڈکی بھائی. کوئی انسپائریشن نہیں ہے, بس مجھے یاد ہے کہ میں ایک لانچ پہ گئی تھی, تو ادھر ایک بلاگر آئی ہوئی تھی نتاشا وکاس. وہ اتنی, ان کی اچھی ریچ ہے, وہ اتنی نہیں کہ وہ کوئی بہت ٹاپ کے بلاگرز ہیں پاکستان میں سے ہیں, لیکن بہت اچھی لڑکی ہے وہ. تو میں ان سے ملی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا میں انسٹاگرام میں انفلوئنسر ہوں, اس لیے لانچ پہ. میں نے کہا آپ کیا کہتی ہیں؟ میں بلاگر ہوں. میں نے کہا اچھا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ولاگس کیوں نہیں بناتی؟ میں نے کہا نہیں, میں تو کبھی بھی نہیں سوچ سکتی. تو اس نے مجھے کہا آپ کو بنانے چاہیے, کیونکہ آپ کے ولاگس بہت چلیں گے. آپ کے, میں نے انسٹاگرام میں جب اسے میرا انسٹاگرام دیکھا تو اس نے کہا آپ کو ولاگس بہت چلیں گے. میں تو میں میرڈ ہوں, اور بس اپنی میرڈ لائف کی کچھ ایکٹیویٹیز دکھاتی ہوں. تو آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے, اپنا انسٹاگرام, آپ نے یہ آپ کی جو لائر فیلڈ ہے وہ ہے, تو آپ کو تو ضرور بنانا چاہیے. اس نے مجھے ایڈوائز کیا تھا کہ مطلب کہ آپ کو بنانا چاہیے. تو انسپائریشن تو میں اسی کو کہوں گی, کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے یہ بنایا اور اسٹارٹ کیا, ورنہ پہلے تو میں سوچتی بھی نہیں تھی یہ کبھی. اینڈ آئی ڈو تھنک کہ دیر از اے نیڈ ایز ویل نا, کہ آپ جب خاص طور پہ جب آپ کورس میں جا رہی ہیں تو وہاں پہ ہاؤ از دا لائف دیئر, اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لوگ کیونکہ بہت زیادہ اویئرنیس بھی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ جن کو اویئرنیس ہے بھی وہ زیادہ تر اویئرنیس تو بالکل نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے آپ کی کہ اویئرنیس بالکل نہیں ہے. مجھے خود اویئرنیس نہیں تھی جب میں نے لا نہیں کیا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے ہمارے پاس چینلز ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں, لیگل چینلز, اور اتنی چیزیں ہیں جس کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں. اور یہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ کسی کو انصاف نہیں مل رہا, وہ گیو اپ کر دیتا ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انصاف نہ ملے. پر وہ ایک مسئلہ چل رہا ہے نا کہ کورٹس جو ہیں وہ فیصلہ کرنے میں اتنی دیر لگا رہے ہیں, اور ٹائم اتنا لیکن اس میں ایسا ہو نہیں سکتا. ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک پوائنٹ کو بھی پروف کرنے میں بڑا ٹائم, کوئی بھی پوائنٹ ہے نا اس کو پروف کرنے میں بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کورس میں, کیونکہ ایک پروسیس ہے پورا. اب مجھے یاد ہے کہ جب یہ کیسز ہوتے ہیں جو میڈیا ہائی لائٹ میں, میڈیا پہ بڑے ہائی لائٹڈ ہو جاتے ہیں, تو اس میں آتا ہے کہ بس یہ اریسٹ ہو گیا. تو مجھے میرے فرینڈس کہتے تھے یہ اریسٹ ہو گیا, اس کو سزائے موت کیوں نہیں دے رہے؟ میں کہتی ہوں کیا مطلب اریسٹ ہو گیا کہ اس کو اگلے دن سزائے موت؟ کہتے ہیں کیا مطلب ہے, اس کو پتہ ہے اس نے کیا ہے, اس کو اریسٹ کر چکے ہیں, اس کو سزائے موت دے دیں, یہ کیسی کورس ہیں, اس کا مطلب انصاف ہی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہر پروسیس کو فالو کرنا ہے, ہر چیز اس سے گزر کے
اس کی کتنی سزا بننی ہے, ہر چیز ہو کے, تاکہ نیکسٹ جو کوئی ایسا کام کرے پتہ ہو کہ یہ ایک ججمنٹ ہے, اس طرح کا ایک کیس ہو چکا ہے, وہ مطلب ایک ورڈکٹ سیٹ ہو. یہ نہیں کہ کوئی آیا اس کو سزائے موت ہو جائے. اصل میں ہمارے یہاں لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پورا پروسیس ہے, تو ٹائم لگتا ہے اس پروسیس میں بھی. میں کورس میں کافی چیزیں ہو جاتی ہیں, کبھی جج نہیں آ سکتا, ایبسینٹ ہو سکتا ہے, کبھی ایک تو کورس میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں, کبھی کیا ہوتا ہے, کبھی اسٹرائکس ہو جاتی ہیں, کبھی یہ پولیٹیکل اسٹیٹس جو ہم لوگوں کے ملک کے ہیں وہ عجیب ہو جاتے ہیں, تو بڑی چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں, اس وجہ سے ڈیلے آتا ہے. ورنہ ایسا کوئی ڈیلے نہیں ہے کہ نہیں. زمینوں کے کیسز میں ڈیلے آتے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ وہ زمینیں کلیم ہر رشتہ دار کر رہا ہوتا ہے, اور زمینیں بنی ہوئی پاکستان سے بھی پہلے کی ہیں, تو اس وجہ سے ان زمینوں میں ان چیزوں میں آتا ہے. باقی کیسز میں ایسا نہیں ہوتا, فیصلے ہو رہے ہیں اور اچھے فیصلے ہو رہے ہیں. ہمیں بس یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اریسٹ ہو گیا, اس کو سزائے موت دے دیں, اس نے ریپ کیا تو اس کو اب سزائے موت ڈیزرو وہ کرتا ہے, لیکن ایک پروسیس کو فالو کرنے کے بعد ہوگا. اس طرح سے نہیں, کیونکہ جو لا ہے وہ ہر کسی کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی نا فرام دی آؤٹ سائڈ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہر کسی کو برابر ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی. کچھ کیسز میں ٹھگ کر کے یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہائپ بن گئی تھی تو جلدی فیصلہ ہو گیا, اور ورنہ لیٹ فیصلہ ہوا. یہ چیز ہوتی ہے, کمپرومائز تو آئی تھنک لا اور یہ سب چیزیں ابھی بڑا کوشچن مارک ہوتا ہے ہر جگہ کہ چیزیں اس طرح سسٹمیٹک نہیں, سلو بھی ہیں, کچھ چیزیں کمپرومائزڈ ہیں, کچھ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ادھر جو ہے کورٹ تھوڑی لینینٹ ہے, ادھر تھوڑی اسٹرکٹ ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, پر وہ ججز پہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے نا. کچھ ججز بہت ہی سخت ہوتے ہیں, کچھ نرم مزاج کے ہوتے ہیں, تو اس طرح سے ہو سکتا ہے. لازمی نہیں کہ ہر پارٹیز پہ ہوتا ہو. جیسے میرا اپنا پرسنل کیس تھا, تو مجھے یاد ہے, ہم خود بھی سوچ لیتے ہیں, میرا اپنا پرسنل کیس تھا, تو اس میں جو وہ فراڈ تھے وہ ان کے وہ سید تھے. آپ سے کسی نے فراڈ کر جی تو وہ ان کے سید تھے, تو جو میرا کیس لگا تو وہ جج بھی سید ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے, اس طرح تو جج صاحب بائسڈ ہوں گے, کیونکہ ہم خود ڈر جاتے ہیں نا اس چیز سے. میں نے سوچا وہ سید ہیں تو یہ بھی سید ہیں, وہ بائسڈ ہو جائیں گے, میں اپنا کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کراتی ہوں اور سب کچھ. لیکن ایسا ہوتا نہیں, ہم لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے. ججز بھی اللہ تعالیٰ نے چوز کیے ہوتے ہیں, اور انہیں بھی پتا ہوتا ہے ان پہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. بیسیکلی تو جج ٹرائل پہ ہوتا ہے. پارٹیز کو تو پتا ہوتا ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے, جج کو نہیں پتا. اس نے آبزرو کرنا ہے, اور وہ ٹرائل پہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے بتانا ہے. وہ تو اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے, جج تو مفت کی سزا بھگتے گا اگر وہ غلط فیصلہ کرے گا. تو کسی کے گناہ کی سزا اگر جج بھگت رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, کہ آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جج ایسے کرتے ہوں گے. میری انٹریگ جو سی ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا کیا تھا. آئی وانٹ ٹو نو. میرے ساتھ فراڈ بھی وہی ہوا تھا کہ جیسے آپ کو کوئی اچھا سا انویسٹمنٹ پلان لے کے آپ کے سامنے آ جائے, اور آپ اس کو اچھا سا جانتے ہو, اور آپ انویسٹ کر لو, اور اس کے بعد وہ فرار ہو جائے, اور بعد میں پتہ چلے کہ جو گھر ہے وہ بھی نہیں ہے, جو گاڑی ہے وہ بھی نہیں ہے, سب کچھ کرائے کیا ہے, اور وہ کوئی کہیں وہ لوگ ہی نہیں ہیں کہیں. تو پھر یہ چیز, لیکن یہ اس میں بھی میں نے گیو اپ نہیں کیا. اس میں بھی مجھے ہر کسی نے بولا, ہر کسی نے اپنی اسٹوری بولی, ہو بڑا مشکل ہے, بھول جاؤ, یہ وہ سب کچھ. لیکن شکر ہے کہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے اچھی مشورے دیے اور ساتھ دیا, اور اس چیز کی وجہ سے, اور سب سے بڑی بات کہ میں نے گیو اپ نہیں کیا. مجھے سب لوگوں نے بہت ڈرایا کہ بڑا غلط ہے, تم لڑکی ہو, لوگ یہ کرتے ہیں, یہ تو وہ ہے, وہ ہر چیز ہوتی ہے, لیکن گیو اپ نہ کرو نا تو آپ, مجھے لگتا ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوتے ہو. گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. پیسے ریکور ہوئے؟ ہاں جی, ریکوری ہوگی. ریکوری ہوگی. بس میں چاہتی تھی کہ ریکوری کے ساتھ ساتھ لیسن بھی لرن کرانا چاہیے لوگوں کو, لیکن وہ ہم نہیں کر سکتے. پتہ نہیں وہ لیسن لرن ہو سکا کہ نہیں. بس ریکوری ہوگی تو بس وہی بات ہے کہ پھر آپ ختم کر دیتے ہیں کیس, آپ پھر کنٹینیو نہیں کر سکتے کیس, کیونکہ آپ کا تو مقصد صرف آپ کی ریکوری ہے. تو پھر اس کے بعد میں نہیں بن سکتی تھی, کیا کہتے ہیں وہ, کیا جو مطلب ان کو سبق سکھانا یہ سب کچھ. تو بس میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, بس ریکوری ہو گئی تو کافی ہے, لیکن گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. یہ میرے فرینڈس بھی مجھے ہمیں کہتے ہیں, میرے اور میری بہن دونوں ایسے ہیں. تو ہم لوگ ابھی جب لنڈن بھی گئے تھے تو ایک ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, تو ہم نے اسپیسیفکلی لکھا کہ ہمیں اس ویو کے ساتھ روم چاہیے. انہوں نے پھر بھی اس ویو کے ساتھ ہمیں روم نہیں دیا ہوا تھا. تو ہم نے جا کے بات کی تو اس نے کہا سوری اب تو سارے روم بزی ہیں, یہ ہے وہ ہے, اسٹوری. ہم نے کہا آپ اپنے نا مینیجر کو بلائیں, ہم ان سے بات کریں گے. انہوں نے کہا مینیجر نہیں. ہم نے کہا جو بھی اویلیبل ان کو بلائیں. ہم ان کے پیچھے پڑے رہے, اور جب ہم ان سے ملے پھر انہوں نے کسی کو بلایا اسپیشل, اور وہ آئے تو ہم نے کہا ہمیں روم چینج کر کے دیں. اس نے ہمیں روم چینج کر کے دیا, اور پھر اچھے والا روم دیا. تو میرا دوست کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں سے ایک چیز سیکھی ہے کہ تم لوگ جو ہو نا گیو اپ نہیں کرتے, پھنس جاتے ہو ایک بات پہ اور کہتے ہو کہ یہ کر کے رہنا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی آپ کو نا گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, پھر آپ کی ایک عادت بنتی ہے. اچھا, آپ سوشل میڈیا میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ پریکٹسنگ لائر بھی ہیں, پیسے کدھر جاتے ہیں؟
سوشل میڈیا میں, کیونکہ لائر میں مجھے لگتا ہے بھی بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ کو پیسے کمانے میں. کتنا کما لیتے ہیں؟ جتنے سینئر آپ ہوتے ہیں تب. ریشو کیا ہے؟ اور میں ذرا زیادہ ٹائم بھی سوشل میڈیا کو دے رہی ہوتی ہوں, اور اس وجہ سے اگر میں اپنے, مجھے سب کہتے ہیں کہ اگر تم لاء میں بھی اتنا ٹائم دو, صرف لاء کو ہی کرو, تو تم اس میں بھی بہت زیادہ کماؤ. لیکن یہ کیونکہ میں زیادہ ٹائم اس کو سوشل میڈیا کو دے رہی ہوتی ہوں, یہ میرا مسئلہ ہے. کتنے کما لیتی ہیں مہینے کے؟ یہ آپ میری ایج پوچھ لیں, میری کمائی نہ پوچھیں. یہ تو کیا دیا مرد سے کہتے ہیں کہ کمائی نہ پوچھیے اور عورت سے ایج. اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ میری ایج. اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ویک ہوتی ہے وہ نہیں, اس کا مطلب آپ کی کمائی زیادہ ہے اس لیے آپ وہ کمائی نہیں بتانا چاہتے. کمائی زیادہ نہیں, لیکن آپ اچھا ارن کرتے ہیں. ایک شوٹ سے کتنا آ جاتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا, ڈپینڈس. چلے اس طرح پوچھتے ہیں جس طرح انفلوئنسر سے سارے پوچھتے ہیں آپ مہینے کی کتنی آلٹو خرید سکتی ہیں؟ 1-2. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شو روم بنا سکتے ہیں. آلٹو کتنے کی, اتنی بھی بات نہیں ہے. 30 لاکھ. آلٹو نہیں, مرسیڈیز خرید سکتی ہیں 2-3. اصل میں اسپینڈ بھی بہت کرتی ہوں, اس لیے میں نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی. کس چیز میں سب سے زیادہ اسپینڈ کرتی ہیں؟ شاپنگ بہت کرتی ہوں میں, کھانے پینے میں, گھومنے پھرنے میں بہت اسپینڈ کرتی ہوں. کھانے پینے میں آپ زیادہ اسپینڈ کرتی ہیں؟ فیملی میں گفٹس دینے میں, ان چیزوں میں بہت اسپینڈ کرتی ہوں. کیا شوق ہے, کھانا کیا پسند ہے آپ کو؟ اتنا پسند نہیں ہے نا, بس جگہ ٹرائی کرنے کا, اور مطلب سوچنا نہیں ہے پیسے اسپینڈ کرنے سے پہلے, تو بس یہ ہے. شاپنگ میں کس چیز؟ اور میں ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ میں خرچ کرنے سے پہلے سوچوں نا, تو بس اب اس اسٹیج پہ آ گئی ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ میں خرچ کرنے سے پہلے سوچتی نہیں ہوں. شاپنگ میں کیا چیز؟ کپڑے, مطلب باقی چیزوں میں اتنا شوق نہیں ہے, ایسے کپڑوں کا مجھے بہت شوق ہے, اور میرے پاس بہت زیادہ کپڑے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے خود بھی بھول جاتے ہیں کہ میرے پاس کیا کیا پڑا ہے اور کیا کیا نہیں ہے, تو یہ مسئلہ ہے. آپ ایک دفعہ ڈریس پہنتی ہیں اور پھر؟ اور میں نہیں پہنتی ہوں, اور ایسا ہو چکا ہے کہ میں ایک دفعہ ڈریس پہن کے دوبارہ پہن بھی لوں غلطی سے, تو میرے ارد والے لوگ بھی کہتے ہیں یہ کتنی دفعہ پہنو گی, حالانکہ وہ میں نے دوسری دفعہ پہنا ہوتا ہے. پر پتہ نہیں لوگوں کو کیوں ایسے لوگ اصل میں آپ کو یہ کمپلیکس میں ڈال دیتے ہیں, اس لیے آپ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اور شاپنگ کرنی ہے. لیکن یہ کہ مجھے شوق ہے کپڑوں کا بہت. یہ ویسے غلط ہے, اتنے نہیں لینے چاہیے, لیکن اب یہ شوق ہے مجھے. اچھا, اگر کسی نے ابھی اسٹارٹ کرنا ہے سوشل میڈیا میں, کیونکہ پیسے تو بہت زیادہ ہیں, سمجھ آ گئی ہے مجھے, اب کوئی بننا چاہتا ہے اس کے بعد, تو پیسوں کا سوچ کے نہ آئے نا. میں نے پیسوں کا سوچ کے میں نے سوشل میڈیا پہ محنت نہیں کی تھی. میرا اپنا ایک پیشن تھا, مجھے ڈریس اپ ہونے کا شوق تھا, اور مجھے اچھے فوٹوگرافی کا مجھے بہت شوق تھا. تو یہ ہے کہ وہی سب چیزیں میں نے خود سے کرتی تھی, اور وہی میرا مطلب پیسے, اب میں کیا بولوں کہ مجھے اس سے میں نے ارن کرنا شروع کر دیا, پھر مزہ بہت آتا ہے. میں نے اس سے ارن کرنا شروع کر دیا. لیکن محنت بہت زیادہ ہے اس میں بھی, لوگ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ. میرے ان کے جو میرے دوست دیکھتے ہیں وہ مانتے ہیں یہ چیز کہ اس میں بہت محنت ہے. ایسے نہیں کہ بیٹھ کے پیسے آ رہے ہیں, بیٹھ کے پیسے پتہ نہیں سوشل میڈیا میں کیسے آتے ہیں, یہ مجھے آج تک نہیں پتا. وہ کام مجھے بھی پتہ چل جائے تو میں بھی کرنا چاہتی ہوں کہ بیٹھ کے پیسے آ رہے ہیں, یہ بھی بڑا ایک ہے. وہ یوٹیوب ہوتا ہے نا کیش کا, وہ آپ ایک چینل بنا لیتے ہیں آٹومیٹک, اس کے ویڈیوز میں ویوز آ رہے ہیں. یوٹیوب میں بھی تو آپ نے محنت کرنی ہے نا ویڈیوز میں, بٹ وہ ایک کانسیپٹ ہے بیسیکلی یوٹیوب کا, جس میں آپ ایک کچھ ویڈیوز ایسی بنا لیتے ہیں جو فار لائف ایگزسٹ کرتے ہیں, جو ٹاپکس بار بار ریسرچ ہو رہے ہیں, تو ان پہ آپ کا بنتا ہے. تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن اگر کسی نے سوشل میڈیا اسٹارٹ کرنا ہے تو میں یہی سوچتی ہوں ہر کسی کو کہ کوئی ایسی چیز کریں جن کا لوگوں کو پتہ نہ ہو اور لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو, وہ دیکھنا, لوگوں کو اچھا لگے, مطلب انٹریکٹیو ہو. ایسے لوگوں کو مطلب ایسی کوئی آپ چیز بنا لیں گے بس آپ کھڑے ہوئے ہیں اور بس آپ چل رہے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی ایسی چیز ہو جو جس سے لوگوں کو مطلب لوگوں کا ان کو انٹرسٹنگ لگے. کوئی بھی چیز انٹرسٹنگ ہوگی تو وہ کانٹینٹ ہے. کیا کیمرہ آن کر کے ڈانس شروع کر دیں؟ اگر اچھا ڈانس کرتے ہیں, وہ واقعی ہمارے پاس کوئی اچھے ڈانسرز تو نہیں ہے ویسے. مجھے تو ایسا لگتا ہے میں نے تو آج تک کوئی اچھا ڈانسر. آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے انفلوئنسرز میں؟ انٹرٹینمنٹ کی؟ انٹرٹینمنٹ تو بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور اب ٹک ٹاک کے بعد تو انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے ہی نہیں. میں تو مان ہی نہیں سکتی کوئی کہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ٹک ٹاک پہ تو بس انٹرٹینمنٹ ہی ہے. مجھے نہیں پتا کس چیز کی مطلب کمی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں اچھا کانٹینٹ ہر کوئی بنا رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کمی کسی چیز کی بھی نہیں ہے. اگر کسی نے اسٹارٹ کرنا ہے تو اس میں یہی ہے کہ آپ, ہمارے ملک میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے نا. ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس چیز پہ گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے کہ ٹورزم کو لوگ آسانی سے پروموٹ کر سکیں, انکریج کر سکیں. ہمارے ہاں جب ان جگہوں گورنمنٹ میں کیوں نہیں کیس کرتی کہ ٹورزم کو بڑھائیں؟ وہ میں کرنا چاہتی ہوں کیس کہ کسی جگہ جاؤ پکچرز بنانے, وہ کہتے ہیں الاؤ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے الاؤ؟ باہر میں ہر جگہ, باہر کوئین کے گھر کے باہر آپ تصویریں کھینچ سکتے ہو, اس کے دروازے کے ساتھ چپک کے تصویریں کھینچ سکتے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہو, اس کو بھی خطرہ ہے. لیکن ادھر الاؤ ہے. ادھر آپ گندی جگہ ہوگی, پورا کرکٹ پڑا ہوگا, سگریٹ کے ڈبے پڑے ہوئے, ماسک پڑا ہوا ہے, لیکن الاؤ نہیں ہے. چارجز ہیں. کس چیز کے چارجز ہیں؟ مینٹین کریں نا پھر اس بیوٹی کو جو آپ نے رکھی ہوئی ہے. چارجز کس چیز کے مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی. میں کہتی ہوں پھر آپ اس کو مینٹین کریں, ادھر اچھے ریسٹ رومز ہوں, ادھر کچھ ایسا نظر آئے کہ آپ نے مینٹین کیا اس جگہ کو. چارجز کس چیز کے ہیں؟
اور چارجز نہیں ہیں تو NOC لے کے آئیں جی, DC صاحب کے پاس جائیں, NOC لے کے آئیں کہ میں نے 10 تصویریں کھینچنی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ابھی شادی کا شوٹ ہے تو ٹھیک سمجھ آتا ہے, کوئی کمرشل شوٹ ہے تو سمجھ آتا ہے کہ آپ چارج کریں کہ کوئی کنٹروورسی ہو سکتی ہے, جیسے ہو جاتی ہے. ایک ہوئی تھی بادشاہ مسجد میں کوئی میوزک ویڈیو شوٹ ہوئی تھی, لیکن ایک نارمل شوٹ کرنے لوگ آ رہے ہیں, اپنے ٹوریزم کو ہی پروموٹ کریں گے نا. ہمیں دیکھ کے باہر کے لوگ جو میں فالو کریں وہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اتنی پیاری پیاری جگہیں ہیں اور پاکستان میں اتنی بیوٹی ہے کہ ہمیں پاکستان کو وزٹ کرنا چاہیے. ورنہ پاکستان کیا لوگ دیکھ کے آئیں گے کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں یا ہم لوگ بس گھوم رہے ہیں ایسے ہی روڈس پہ یا بس اچھے اچھے ریسٹورینٹس میں. ایسے اچھے ریسٹورینٹس باہر کے ملک میں لوگ یہ دیکھ کے کبھی بھی نہیں آئیں گے. لوگ یہ دیکھ کے آئیں گے کہ پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہے جو ہسٹوریکل ہے بہت, یا کوئی ایسی چیز, لیکن ادھر جا کے تصویریں کھینچنا الاؤ نہیں ہے, ادھر جا کے ویڈیوز بنانا الاؤ نہیں ہے. یا تو NOC چاہیے یا پھر چارجز چاہیے, پھر نہیں ہو سکتا ہمارا ٹوریزم پروموٹ. ریلوے اسٹیشن میں ادھر گئی تھی اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارا اتنا پیارا ریلوے اسٹیشن ہے کہ بالکل ایسے مطلب پرانے زمانے کے جیسے ریلوے اسٹیشن سے میں نے وہ دیکھے, مطلب مجھے بہت پیارا لگا کہ مطلب, اور میں نے اس کی اسٹوری لگائی تو مجھے بہت لوگوں نے پوچھا کہ یہ کدھر ہے, اتنا پیارا ریلوے اسٹیشن ہے, یہ تو ہم نے نہیں دیکھا ہوا, کتنا اچھا ریلوے اسٹیشن, کیونکہ ٹرین میں ہم لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. اب تو کوئی میرے ارد گرد تو کوئی بھی ٹرین میں نہیں گیا ہوگا کافی عرصے سے, تو ان سب نے یہ کہا کہ اتنا پیارا یہ ٹرین اسٹیشن اور سب کچھ ہر کسی نے کہا. لیکن اس سے میں نے ادھر پکچرز بنانی تو اس نے کہا الاؤ نہیں ہے, چارجز ہے 50,000. میں نے کہا 50,000 کا ٹرین کا ٹکٹ نہیں ہوگا اتنے کا, اور ادھر تصویریں بنانے کے اتنے چارجز ہیں. تو وہی ٹرین اسٹیشن اگر باہر لوگ دیکھتے تو وہ بھی دیکھتے اور خوش ہوتے کہ اتنی پیاری جگہ ہے اور آنا پسند کرتے ادھر. ایسا کیوں ہے جو چیز آپ بناتی ہیں وہ سب کو پیاری لگتی ہے اور کوئی اور بنائے پیاری نہیں لگتی؟ یہ تو ہوتا نہیں, تو پھر آپ کی نظریں ہوں گی, ایسا نہیں. اچھا, ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ فری ٹائم میں کیا شوق ہے آپ کا؟ ہابیز اس طرح سے نہیں ہیں. اب اصل میں جب آپ کریٹیوٹی سائڈ بھی یوز کر رہے ہو نا اپنی, تو پھر آپ کو ہابیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اب جیسے میں اپنا لا والی چیز جو ہے وہ ویسے ہی میرا ایک دماغ لگتا ہے, اور جو انسٹاگرام والی چیز ہے وہ میری ایک کریٹیو سائڈ یوز کر رہی ہوتی ہے. تو پھر میرے پاس ہابی کا تو ٹائم ہی نہیں ہے کوئی. جب آپ کریٹیو ہوں تو پھر نہیں ضرورت پڑتی ہابی کی, ورنہ آپ نے اپنے دماغ کو ریلیکس رکھنے کے لیے کوئی ہابی رکھنی پڑتی ہے کہ چلو یہ بیچ میرا دل تھا سوئمنگ سیکھنے کا اور ہارس رائڈنگ کا, لیکن ابھی تک مجھے آئی نہیں ہے. وہ اگر سیکھ جاؤں گی تو ہابی بن جائے گی وہ, ورنہ ابھی نہیں ہے. آپ ریسنٹلی ناردرن ایریا بھی گئی ہوئی تھی, تو وہ بھی کیا پیڈ ٹرپ تھا؟ نہیں, پے ٹورزم پروموٹ کر رہی تھی آپ؟ ٹورزم پروموٹ بھی, ہاں دیکھا, نہیں وہ پیڈ نہیں تھا, لیکن اسپانسرڈ ہوتے ہیں ٹرپس. تو یہ جو اسپانسر ٹرپس ہوتے ہیں اس میں یہ چارج نہیں میں کرتی ہوں. ویسے ہو سکتا ہے اور سب لوگ چارج کرتے ہوں, میں نہیں چارج کرتی کیونکہ وہ میری بھی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. میں بھی پاکستان گھوم لیتی ہوں, ورنہ تو میں پاکستان کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ناردرن سائڈ پہ جاؤں گی. کیسا لگا آپ کو ناردرن؟ مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ میں ہمیشہ ڈرتی تھی کہ راستے بہت خراب ہوں گے. میں ڈرتی تھی اس بات پہ کہ مینیج نہیں ہوں گے, ادھر جا کے پتہ نہیں واش رومس کیسے ہوں گے. مجھے بہت سوچ کے ویسی انزائٹی ہوتی رہتی تھی کہ میں ادھر پتہ نہیں چکر آئیں گے, یہ کیا ہوگا. لیکن اب جو کمپنی ہے جنہوں نے مجھے اسپانسر کیا تھا مائی ٹرپ, اور انہوں نے اتنا اچھا, مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو صحیح پتہ تھا کہ کیا جگہ بک کرنی ہے, کون سی ٹریول اٹائنری بنانی ہے لوگوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے. تو سارا پلان بہت اچھا تھا, میں نے بہت انجوائے کیا. مطلب وہ ہمیشہ اچھا پلان بناتے ہیں. تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہوگا ٹریول کمپنی میں بھی, اور ویسے بھی آپ خود بھی اگر ناردرن سائڈ پہ جائیں تو مجھے لگتا ہے اچھا ہے, ایسا نہیں کوئی مسئلہ. میں اب نہیں, میں ان پہ اتنی ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے وہی میرا پلان بنائے تو میں جاؤں گا. کون سا سٹی سب سے اچھا لگا ناردرن؟ اسکردو مجھے بہت اچھا لگا تھا. یہ کاغان ران بہت کمرشل کر دیا انہوں نے, ہر جگہ بل بورڈز لگے ہوئے ہیں, ہر جگہ عجیب عجیب بورڈز پہ لگائے ہوئے ہیں, ہر جگہ مطلب کمرشلائز ہے, بہت پیارا. انہوں نے بیوٹی نا, اب خود اسپاٹ سرچ کرنے پڑتے ہیں, دیکھنے پڑتے ہیں کہ کدھر جائے بندہ, اور اندر جا کے آپ کو کوئی اچھے ایریاز نظر آ سکتے ہیں. اور صفائی بھی اس طرح سے نہیں ہے. اسکردو بہت صاف اور بہت پیسفل, اور ادھر ابھی بھی بیوٹی ہے. ادھر ایسے کوئی بل بورڈز اور کوئی بورڈز اور کوئی کمرشل نہیں کیا ہوا. ینگ گرلس کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میسج ینگ گرلس کو کیا دینا چاہوں گی, میں ہر لڑکی کو ویسے جو اپنے ارد گرد بھی ان کو یہی سمجھاتی ہوں ہمیشہ کہ ڈرنا چھوڑ دیں. لڑکیاں بہت ڈرتی ہیں, رسپیکٹ کریں ہر چیز کی, لمٹس اپنی پتہ ہوں, لیکن ڈرنا چھوڑ دیں. ہر چیز میں جو ڈر رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ, وہ سب سے بری چیز ہوتی ہے. ڈر بہت بری چیز ہوتی ہے, وہ آپ کو مینٹلی بھی سک کرتا ہے, فزیکلی بھی سک کرتا ہے جو ڈر ہوتا ہے, اور آپ کو بیمار بھی کرتا ہے الٹیمیٹلی. جب آپ ڈرتے رہتے ہو, وہم کرتے رہتے ہو, وہ ڈر آپ کے اندر انبلٹ ہو جاتا ہے, پھر آپ ہر چیز سے ڈرتے ہو. جب آپ ایک دفعہ ڈرنا چھوڑ دیتے ہو نا, پھر آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہو. اور جو عورت ہے نا, وہ میں کہتی ہوں اس سے پاورفل میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا, بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کوئی اور ہوتا نا تو ہم اس کو بتاتے ہیں, عورت ہے نا اس لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو میں نے اس لیے دیکھا ہے عورت بہت پاورفل ہے.
کہ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی بول رہے ہوتے ہیں کوئی اور ہوتا تو ہم اس کو دیکھ لیتے, بس عورت ہے کچھ نہیں کر سکتے. تو عورت بہت پاورفل ہے, میں نے یہ فیل کیا جتنے بھی میری زندگی کے 33 ایئرس میں نے گزارے ہیں اپنے ہر فیلڈ میں. اپنی ایج بتا دی. ہاں تو میں نہیں اپنی ایج کو بتانے میں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورت کتنا کماتی ہیں یہ بھی بتا دیں. نہیں, میں نے کہا مجھے ایج پوچھ لیں, یہ نہ پوچھیں. عورت بہت پاورفل ہے اور اس لیے لڑکیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت پاورفل ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں اس پاور کو. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ تھا, بڑا ڈفرینٹ قسم کا ٹاپک تھا. مجھے بھی بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے. اب آپ نے کہا تھا اینڈ پہ, میں ضرور کہوں گی کہ سبسکرائب کر لیں چینل. سبسکرائب کریں ان کو پلیز, اللہ کا واسطہ ہے, کر لیں پلیز. تھینک یو, تھینک یو ویری مچ, سو مچ نائلہ. تھینک یو, تھینک یو. بہت بہت شکریہ, ویری کینڈیڈ اور بہت کچھ ہمیں سمجھنے کو ملا, خاص طور پہ لا کے بارے میں. لاء کے بارے میں. تھینک یو جی. تھینک یو تھینک یو سو مچ. میں